السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پر ایک قیامت گزر گئی، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ مظفر آباد میں اسکول بھی کھل گئے، ہاسپٹل بھی ڈاکٹر بھی نظر آ رہے، نرسیں بھی کام کر رہی ہیں، مریضوں کا علاج بھی ہو رہا ہے. مگر ابھی مشکل وقت ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. جتنی جلدی اور تیزی سے کام ہو رہا ہے وہ دن دور نہیں جب ہم ان لوگوں کو اپنے نئے گھروں میں واپس دیکھیں گے. لوز ٹاک میں آج میرے مہمان ہیں ایک وفاقی وزیر. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ وزیر ہیں اور تینوں حیا نہیں آندی ہے تو مہمانوں نوں بلا کے اس طرح کے سوالات کر رہا ہے. ایک وزیر سامنے بیٹھے ہے اور تو انہوں پوچھ رہا ہے آپ وزیر ہیں. ہمت ہے تو صدر صاحب سے پوچھ کہ آپ صدر ہیں، پتہ لگ جائے گا تنوں. سر. ایک مطلب اس میں کوئی نہیں، اس میں کوئی اعتراض کی بات یار نہیں تھی. تم کو پتہ نہیں ہے کہ میں وزیر ہوں؟ تم نے کس کو بلایا ادھر؟ وزیر کو. وزیر کو بلایا ہے تو ادھر کون بیٹھا ہوا ہوگا؟ کوئی حیا کرو یار، کوئی لحاظ کرو. پروگرام شروع مہمانوں کو بلا کے ان کی بےزتی کر دے ہو تسی. پروگرام شروع کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کی طریقہ ہے؟ ایتھے ٹی وی تے کیمرے تے ویکھ کے تو کہہ رہا ہے کہ آج ہمارے مہمان ایک وزیر ہیں تو میں نے پوچھ رہا ہے کہ آپ وزیر ہیں؟ یا کی مخول پایا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو میری وہ بات. ٹھیک ہے یار، گل کرو، جیڑی گل کرنی ہے وہ گل کرو. ہاں میں وزیر ہوں. جس دن زلزلہ آیا آپ کہاں تھے؟ میں ملک میں نہیں تھا، باہر گیا ہوا تھا. تو آپ کو کیسے اطلاع ہوئی کہ ہم پہ قیامت گزر گئی؟ میرے ایک انگریز دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں قیامت گزر گئی ہے. انگریز دوست. انگریز دوست. کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے چودھری علم دین بھٹا. ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے انگریز دوست ایک ہیں. ہاں تو انگریز ہے نا، انگریز ہے، 22 سال سے ادھر رہ رہا ہے. اس کے پاس پاسپورٹ جو ہے برٹش ہے اور وہ بولتا بھی انگلش ہے، فل انگلش، ہیڈ پا کے نالے بو لا کے. نالے بو لا کے. بو اور بو کا تم کو کیا پتا؟ کٹا پتا ہوگا. تم نے زندگی میں ٹائی کبھی نہیں پہنی، تم کو بو کا کیا پتا ہوگا؟ بو. اچھا بو پہنتے ہیں. بو کاٹا نہیں، بو. ایسے نہیں سموسے جو بنے ہونے ایسے سموسے. جی میں سمجھ گیا بالکل. جی انہوں نے آپ سے انگریزی میں کہا یا اردو میں کہا؟ انہوں نے ہماری زبان میں ہم کو کہتا ہے کہ میری جان قیامت آ گئی اب سے. پھر آپ نے سر کیا کیا؟ میں نے لنچ کیا. میں سمجھا نہیں سر کہ آپ نے لنچ کیا. ایک تو کوئی گل کسی کی سمجھ نہیں ہے، میں نہیں سمجھا. لنچ نو کی کہندے؟ کیا کہتے ہیں لنچ کو؟ لنچ کو لنچ ہی کہیں گے نا. وہ لنچ کیا. منافقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں کہ جی میں نے کیا تو میں نے لنچ، تو میں ٹی وی تے بہ کے میں گل کر رہا کہ جی میں بڑا رویا، میرے بڑے اتھرو آئے. لنچ کیتا، سویر دا بھوکا سی، لنچ کیتا. نہیں، میں جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ زلزلے کا سن کے آپ نے کیا کیا؟ اچھا، پہلے سب سے پہلا کام جڑا میں کیتا وہ یہ تھا کہ میں نے اسلام آباد میں اپنی بیوی کو فون کیا. میں نے کہا میں سنیا ہے امام دین نے مجھے دسیا ہے کہ ساڈے تے قیامت گزر گئی ہے. کہندی ہے ہاں ہائے قیامت تے گزری ہے، لیکن اللہ دا شکر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں سب خیریت سے ہیں. کہنے لگی والد صاحب کے کمرے میں جو ہے آپ کے کریک آیا ہے، لیکن اس میں ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کا والد تو پہلے سے ہی کریک ہے. آپ کی بیگم صاحبہ نے یہ بات اپنے والد کے لیے کہی یا آپ کے والد کے لیے؟ وہ تو اچھی سنتا ہے، اچھی سنتا ہے تو. نہیں، تو میں تمہیں کہا نا کہ میرے والد صاحب کے لیے کیا انہوں نے، ان کے والد تو کبھی کے فوت ہو چکے ہیں. ان کی پیدائش سے پہلے فوت کیا ہو گئے تھے. کیسے؟
ان کو پتہ لگ گیا تھا میرا خیال ہے کہ یہ پیدا ہونے والی ہے. مگر سر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں زلزلے کی. بڑا کام کیا انور, بڑا کام کیا. لیکن یار یہ ٹی وی والوں کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک دفعہ بھی دکھا دیتے. آپ نے کیا کیا سر؟ فرینکلی سپیکنگ انور, میں نے وہ کام کیا ہے جو ایک بیٹے کی, ایک پتر کی ذمہ داری ہے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ایک وزیر, اور اس نے سب سے پہلے اپنے والد صاحب کا کریک بھروایا. والد صاحب میں کریک کہاں سے آیا؟ والد صاحب کا کریک نہیں, مطلب والد صاحب کے مکان کا کریک. وہ تو دوبارہ نہ پڑیا کرے یار بندے جی. اور کسی یہ چینل والے کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو براہ راست دکھاتا. سر میں آزاد کشمیر میں جو زلزلہ آیا ہے, میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں. آزاد کشمیر, آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہو. یاد رکھنا انور, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کرائیں گے, کشمیر آزاد ہوگا. آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے. کی کیا تم؟ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. تو ہے کی ہے تو؟ یہ مشرف صاحب نے میڈیا کو آزادی دے دی ہے تو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے سب بکواس کرتے ہیں. ایک وزیر سے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ میری بات نہیں سمجھے, آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی کی تو ہے کی. سر میں مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے کشمیر کی بات کر رہا ہوں جہاں زلزلہ آیا ہے. ہاں, آج شام کو اسلام آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے آئے. اللہ معاف کرے, معافی مانگ. تو پہلے معافی مانگ کر, معافی مانگو. کس بات؟ اچھی بات ہے, معافی مانگو. معافی تو مانگو نا, اس طرح کرو. سر وہ میں انٹرویو کے بعد مانگوں گا. اچھا ٹھیک ہے چلو, لیکن مانگ لینا. دیکھو ایسا زلزلہ کا جھٹکے آئے ہیں اسلام آباد میں کہ میں ہل گیا. چلے اللہ کا شکر آپ ہلے تو صحیح. کیا مطلب ہے؟ تو طنز کیتا ہے؟ نہیں میں طنز نہیں کیتا. میرے سے طنز کیتا ہے تم؟ نہیں میں نہیں طنز کیتا بالکل. اچھا, میں آپ سے بات کر رہا ہوں اپنے آزاد کشمیر کی جہاں زلزلہ آیا ہے. میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں. یار انور ویسے ایک بات میں بتاتا ہوں. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, یہ چاروں صوبوں کے عوام آپس میں اتنا نہیں لڑتے جتنا یہ چاروں صوبوں کے لوگ جو ہیں کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ کریڈٹ دینا چاہیے آپ کو. آپ مظفر آباد گئے؟ ہیں؟ آپ مظفر آباد گئے؟ کون؟ آپ؟ میں؟ جی. منافق, ٹاپک چینج کر دیتا نا تو. ٹاپک کہاں چینج کیا میں نے؟ ٹاپک چینج کیتا نا تو. سر میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں اپنے کشمیر کی بات کر رہا ہوں جہاں زلزلہ آیا ہے اور بہت بڑا زلزلہ آیا ہے. دیکھیں جی, ادھر میں آپ کی گل سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زلزلہ وڈا ہوندا تو امداد بھی وڈی آندی. جو امداد آئی ہے اس کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ زلزلہ بڑا تھا. امداد کا زلزلے سے کیا تعلق؟ اگر زیادہ بڑا زلزلہ آتا تو امداد بھی بڑی آتی. زلزلے کے سلسلے میں صدر صاحب کے ریلیف فنڈ میں آپ نے کیا دیا؟ میں نے ٹکا نہیں دیا. کیوں؟ ہاں مجھے پتا تھا, میں نے پتا تھی کہ تو اس طرح سے سوالات کڈے گا, تیری عادت ہے, تو کڈے گا اس طرح سے سوالات. ایسی بھی جواب بنا کے لائے نے. صدر صاحب نے کیا کہا؟ آپ نے سوال کیا ہے آپ کا؟ صدر صاحب کے ریلیف فنڈ میں آپ نے کیا دیا؟ میں نے کیا جواب دیا آپ کو کہ میں نے ٹکا بھی نہیں دیا, کیونکہ صدر صاحب نے وہ اپیل جو ہے عوام سے کی تھی, وزیروں سے اپیل نہیں کی انہوں نے. اور ہم آئین کے اندر رہ کے کام کرنے والے لوگ ہیں, ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو صدر صاحب کے کہنے کے خلاف ہو.
हमें उन्होंने दौरों पर लगा दिया। उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने मुझे कहा, खास तौर से कहने लगा कि आपके लिए तो साहब ने ये कहा है कि इसको दौरों के ऊपर लगा के रखो, मुझे इसकी शक्ल ही पसंद नहीं है, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है, मेरी समझ नहीं आती है कि मेरी शक्ल में क्या क्यों खिज है सब लोगों को। सर, वजीर होने की हैसियत से नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ। एक इंसान होने के नाते आपने मुतासरीन के लिए क्या किया? मैं तो कहता नहीं था अनवर, ऐसा दो तो ऐसा पता न लगे, लेकिन तू सवाल कर लिया तो मैं तेन जवाब देना वा। ये कितनी बड़ी क्रेडिट की बात है कि मैंने सबसे पहले, मेरी बीवी ने एक पुराना एसी कार का और एक कार का पुराना फ्रिज मुजफ्फराबाद भेजे। सर, वहाँ वैसे ही इतनी सर्दी पड़ रही है, लोग सर्दी से मर रहे हैं, और आप लोगों ने मुजफ्फराबाद एक एसी और एक फ्रिज भेजा है। हाँ ना, तो मेरी बीवी की उधर बहन रहती है सौतेली, और वो मई जून से कह रही थी कि बहन फ्रिज भेजो, एसी भेजो, बहन फ्रिज भेजो, एसी भेजो। यार ये नेकी नहीं है? हुई तफीक किसी चैनल को कि लगा के कैमरे दिखाता कि देखो क्या काम हो रहा है। मैंने पता है तू ब्रेक लेगा। वजीर साहब मौजूद हैं, गुफ्तगू जारी है, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। इश्तारात का वक्फा ख़त्म हुआ। मेरा ख्याल सवालात भी खत्म होने चाहिए। सर, ये असेंबली नहीं है जिसमें वक्फा सवालात हो। और गल सुनो, एक तो ये मीडिया ने जो है ना मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है ज़लज़ले के लिए। आप क्या हाँ, क्या मतलब कि गलत प्रोपेगेंडे से? गलत प्रोपेगेंडा नहीं किया मैं क्या मनफी प्रोपेगेंडा। तो मनफी और गलत में क्या फ़र्क है? और मुझे इसका फर्क नहीं पता, मेरा दिमाग ना खराब करो, मैं वैसे ही बड़ा परेशान हूँ। आप परेशान हैं? हाँ जी यार, बताओ, इमदाद बांटने का एक हिस्सा भी मेरे हिस्से में नहीं आ रहा है कि मैं भी तो अपने मुसलमान भाइयों की खिदमत करना चाहता हूँ, उनमें डॉलर तकसीम करना चाहता हूँ। आपका मतलब है जो गैर मुल्क की पैसा आया है वो आप भी तकसीम करना चाह रहे हैं? तो पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर कहते हैं क्या? मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहे हैं। मैं अपने भाइयों के काम आना चाहता हूँ, उनमें डॉलर तकसीम करना चाहता हूँ, लेकिन आप ये सुनते ही नहीं। आप ये बात वजीर आजम से कहिए। और मैंने वजीर आजम साहब से दरख्वास्त की थी, उन्होंने इसके जवाब में एक अजीब व गरीब गाल कर दी थी, हालांकि ना वो अजीब है और ना गरीब है। वजीर आजम ने क्या कहा आपसे? वजीर आजम ने देखो मुझसे कहने लगे, कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह नटवर सिंह नू कट सकता है तो मैं भी तेन कट देंगा। तो आपने किया क्या? यार कीता कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना उनसे कहा, मैं कहा वजीर आजम साहब, बात यह है कि आप मुझे वजीर ज़लज़ला मुकर्रर कर दें, और ये जो 20 बिलियन डॉलर की जो इमदाद आई है ये मेरे सेविंग अकाउंट में डलवा दें। मैं अपने ज़लज़ला ज़दा भाइयों की मदद करूंगा, मैं उनके काम आऊंगा, उनकी खुशियों में शरीक होऊंगा, बच्चों के सरों पे हाथ रखूंगा, मैं उनको मकान बनवा के दूंगा, क्योंकि मुझे मकान बनाने का तजर्बा है। मैंने 6 मकान अपने बनवाए हैं। माशाल्लाह। मगर अभी तक आप उन इलाकों में गए नहीं हैं। रोजे, एक तो रोजे। आप रोजे रखते हैं? यार देखो, अगर जाती सवाल जो है ना ये करने से परहेज करो, मैं जाती सवाल के जवाब देना पसंद ही नहीं करता। सर, इसमें कौन सा जाती सवाल है कि मैंने आपसे पूछ लिया अब बिल्कुल कि जाती आप सवाल है। रोजे रखते हैं? अब बिल्कुल जाती सवाल है, बिल्कुल जाती सवाल है। कैसे? अगर मैं ये कह देता हूं कि हाँ मैं रोजे रखता हूं तो ये झूठ होगा, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं हूं, और अगर मैंने सच बोला तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि मैं रोजे रखता हूं। मुनाफिकत तो नहीं होनी चाहिए।
اصل میں جو کام آپ کو گورنمنٹ نے دیا ہے ہاں جی آپ سے وہی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اوے گل سن اے ٹون تھلے رکھ کے گل کری تو ایک وزیر دے نال گل کر رہا ہے اے آر دے چپراسی دے نال گل نہیں کر رہے ہیں. سمجھ آئی بڑی ہوا لگ گئی ہے تم لوگوں کو اپوزیشن والوں کی چلا چلا کے گل کرنے کی. تھلے ٹون رکھ کے گل کری میرے نال اینڈ یو ٹاک بہیو اوکے. بالکل ارمان سے گل کرنا میرے ساتھ میں. کوئی ایسا سوال کرو یار, سوال ایسے پیدا کرو جس سوال کے اندر انسان کو پتہ لگے, کمپیئر کی قابلیت کا پتہ لگے. کوئی ایسا سوال پیدا کرو جس کے جواب میں جو کچھ میں کہوں اس کو سن کے عوام کی آنکھوں میں اتھرو آ جائے. کوئی ایسا سوال کرو. آپ کا کوئی رشتہ دار اس زلزلے میں شہید ہوا؟ میرا تاؤ مر گیا, لیکن ان کے انتقال پہ میری آنکھوں میں ایک بھی اتھرو نہیں آیا. تو جب میری آنکھوں میں میرے تاؤ کے مرنے سے اتھرو نہیں آئے تو عوام کی آنکھوں میں اتھرو کدھر سے آئیں گے؟ تو کیوں نہیں آئے تھرو؟ یار بات یہ ہے کہ پچھلے 20 سال سے تاؤ نے ادھر جدھر زلزلہ آیا ہے مظفر آباد میں, ادھر ایک مکان کے اوپر قبضہ جمایا ہوا تھا. میرے مکان پہ تاؤ نے 20 سال سے قبضہ جمایا ہوا تھا اور بیٹھے ہوئے تھے اسی دن زلزلے والی صبح 8 بجے بیٹھ کے بالکنی میں چائے پی رہے تھے. زلزلہ آیا, صرف بیلکنی گری ود تاؤ. یہ ہوتا ہے تکلیف پہنچانے کا دوسروں کو نتیجہ. خدا کا شکر ہے. بس ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تاؤ جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا, لیکن میری آنکھوں میں اتھرو نہیں آئے. جسے خدا رکھے اسے کون چکھے. آپ کے تاؤ تو چلے گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. ہاں نا میری جان, تے مکان تے ساڈا بچ گیا, صرف بیلکنی گری نا. اس کے لیے آپ نے کہا ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. بہت اچھا کہا آپ نے, مہربانی, بہت اچھا. تہاڈی مہربانی. آپ اشتہار دیکھیے. جی وقفہ ختم ہو گیا, آپ سے پھر بات کرنا ہے مجھے. ویسے غریب ملکوں میں وقفہ صرف اولاد میں ہی اچھا لگتا ہے. اب بتاؤ, آپ نے 10 منٹ کا وقفہ لیا, سمجھ آئی, اور یہ 10 منٹ جو ہے وہ گزرتے نہیں گزر رہے تھے. تمہاری جگہ اگر کوئی خاتون میزبان ہوتی تو اس 10 منٹ کا پتہ بھی نہیں لگنا سی. تیرے نال اے وقفہ منو 10 صدی دا لگیا, 10 سینچریز. 58 برس ہو گئے میرے وطن عزیز کو بنے ہوئے, مگر جو بھی وزیر آئے وہ سب ایک سے ہی رہے, یا جو وزیر ہیں وہ بھی ایک سے ہی ہے. اس فضول سوال کی تفصیل ذرا سمجھاؤ. آپ سمجھ گئے, مجھے تفصیل نہیں بتانی. میں کہتا ہوں میں نہیں سمجھاؤں, تفصیل آپ کو بتانی پائے گی. انور مقصود, میں ابھی تک آپ پہ ہوں, سمجھ آئی. میں تم پہ بھی آ سکتا ہوں, اور جس طرح کی گفتگو کا سلسلہ چل پیا ہے ہو سکتا ہے کہ میں تم پہ بھی آ جاؤں. آپ کسی پہ بھی آئیں, ایک وزیر ہیں آپ. اور تو تم جنہوں نے ووٹ دیا تھا گدی ان کی پکڑی جائے گی. میں نے ووٹ نہیں دیا آپ کو. اور میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے ووٹ پہ. تمہارے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے. تو اپنا ووٹ اپنے کول رکھ. احساس ندامت ہوئی نا, سر چکا کے بیٹھے. ملک میں زلزلہ آیا ہوا ہے اور بات کر رہے ہیں. اب گل سنو, ہم ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں, سمجھ آئی بات. اور لوگ جو ہیں زلزلے کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے سب نے. مجھے آپ ان شہروں میں نظر نہیں آئے جہاں زلزلہ آیا ہے.
مجھے آپ کسی شہر میں نظر نہیں آئے جہاں زلزلہ آیا ہے. اور گل سنو سرکاری کیمرے جتنے بھی جاندے نے اتنے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر شیخ رشید صاحب تے دوسرے جو بڑے بڑے وزیر ہوتے ہیں ان لوگوں کو دکھاتے ہیں. میں کدھر سے نظر آؤں گا آپ کو؟ خیمہ بستی گئے آپ؟ ہاؤ کین سی یو می؟ چھڈو یار دماغ خراب کرنے کی لوڑ نہیں. میں ادھر اسلام آباد میں خیمہ بستی میں بھی گیا. گئے آپ؟ سمجھ آئی؟ ایک بچی کو میں نے گود میں اٹھا کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. میں نے کہا بیٹا میں ہوں. میں نے بچی سے اس کی عمر پوچھی, کہتی ہے 35 سال. کتنی؟ 35 سال. اس کا قد چھوٹا تھا. میں سمجھا یہ بچی ہے. اس کے کار والے مجھے مارن واسطے دوڑے. میں بچی نو چھڑ کے میں نسیا. میرا مطلب ہے ایک وزیر ہونے کے ناطے آپ کو عید کے دن بالا کوٹ, ایبٹ آباد, مانسہرہ, مظفر آباد جانا چاہیے تھا. مظفر آباد آپ ضرور گئے ہو گے. میں گیا تھا صرف وہ فلیٹ اپنا گھر دیکھنے کے لیے جس کی بالکنی تاؤ کے ساتھ گر گئی تھی, اور کوئی وجہ نہیں تھی آپ کے جانے کی وہاں. تو ہے نا تو تمیز سے بات کریں. نہیں میں تمیز تیرے لیے اے بھی بہت ہے, یہ بھی بہت زیادہ کہہ رہا ہوں میں. تو جو ہے نا تو اپنے آپ بڑا ذہین سمجھ جائے. کسی دن آ گیا نا میرے رگڑے میں تو پتہ لگ جائے گا تیروں. بڑا اپنے آپ ذہین سمجھ جائے. تم کو تمیز نہیں ہے کسی وزیر سے گل کرن دی. چلیں آپ ابھی تو وزیر ہیں, 2007 کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آئے تو 2007 کے بعد آپ کیا کریں گے؟ میں تو یہ اپنے آپ نو سوال کر رہا ہے کہ میں 2006 کے بعد کیا کروں گا. کیا وزارت چھوڑ رہے ہیں؟ وہ وزارت کو ہی چھوڑتا. پھر ملیں گے. گھر دلدلایا. اوکے اور ٹھیک ہے بس. آپ نے ووٹ دیا ہے, آپ نے گفتگو سنی, ملک سے باہر تھے اس لیے زلزلے کا سن کے آپ نے لنچ کیا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.